حاضرین جمعہ، اب سے کچھ دنوں پہلے ہم لوگ جن خوبصورت ترین ایام سے، جن خوبصورت ترین دنوں سے گزر رہے تھے اور گزر چکے، وہ ایام یقیناً ایک ایمان والے کے حق میں بہت بڑی اپلبدھی سے کم نہیں ہے۔ وہ ایام جن کو نصیب ہوئے، ان ایام کی، ان دنوں کی جنہوں نے قدر کرتے ہوئے اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کی کوشش کی، ان دنوں میں جن لوگوں نے اللہ رب العالمین کو منانے کا پریاس کیا، ان دنوں میں جنہوں نے اپنے لیے جنت کے راستے کو ہموار کیا، ان دنوں میں جنہوں نے خود کو جہنم سے آزادی کا سند دلایا، یقیناً وہ قابل مبارکباد ہیں، وہ قابل صد داد و تحسین ہیں۔ اللہ تعالی ہماری اور آپ کی ان دنوں میں کی جانے والی عبادتوں کو اپنی رضامندی کا، دخول جنت کا، جہنم سے آزادی کا، آپسی میل جول اور محبت کا، اور جب تک جئیں ان تمام زندگی میں خوشبختی کا اور آخرت میں بھی آرام و سکون کا ذریعہ بنائے، آمین وما ذالک علی اللہ بعزیز۔ حاضرین، وہ مہینہ جو تھا وہ غفران کا مہینہ تھا، مغفرت کا مہینہ تھا، عظمت و جلال والا مہینہ تھا، اللہ رب العالمین کے نزدیک محبوب ترین مہینہ تھا۔ اللہ رب العالمین نے اس مہینے کو اپنے محبوب بندے کو عطا کیا تھا تاکہ بندے جو بے راہ روی کے شکار ہو چکے ہیں، جو راہ راست سے بھٹک چکے ہیں، جو صراط مستقیم کو چھوڑ چکے ہیں، وہ سبھی لوگ اس مہینے میں تربیت پا کر کے اپنی زندگی کو پھر سے خوبصورت بنا سکیں، اپنی زندگی کو پھر سے رب چاہی زندگی بنا سکیں، اپنی زندگی کو پھر سے اللہ رب العالمین کی رضا جوئی کے لیے لگانے والے بنا لیں۔ اس بات کی کوشش یا اس بات کی توفیق ہمیں اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو دی۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ جو چیزیں ہم نے رمضان المبارک میں حاصل کی، جو تربیت ہمیں ملی، ان تربیتوں پر عمل کرتے رہیں، ان تربیتوں پر پوری زندگی ہم گزارنے کی کوشش کریں۔ یہی ہمارا مطلوب بھی ہے، یہی ہم سے مانگ ہے، اسی بات کا ہم سے تقاضا ہے۔ ہم ان تقاضوں پر کیوں عمل کریں؟ ہم اللہ رب العالمین کی اطاعت میں کیوں لگے رہیں؟ ہم اللہ رب العالمین کی فرمانبرداری کیوں کرتے رہیں؟ تو جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ رب العالمین کی عبادت صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی کرنی ہے۔ اس کے کچھ اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ کسی وقت کے ختم ہو جانے سے ہماری زندگی سے عبادت ختم نہیں ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ میری موت آ جائے۔ رمضان کا مہینہ ہم پر صرف ایک بلکہ دو فرضیت کا اضافہ کیا تھا۔ پہلا فریضہ رمضان کا روزہ اور دوسرا فریضہ صدقۃ الفطر۔ یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو رمضان میں ایڈیشنل طور پر فرض کیے جاتے ہیں۔ باقی جو عبادتیں ہیں، زکوٰۃ کی ادائیگی، نماز کی پابندی، تلاوت قرآن اور دیگر صدقات و خیرات، یہ پوری زندگی ہم سے مطلوب ہے۔ بلکہ غیر رمضان میں نوافل روزوں کے ذریعے بھی ہم اللہ رب العالمین کی رضامندی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس بات کا بھی ہمیں موقع گاہے بگاہے ملتا رہتا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے بتایا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کی تعریف و توصیف، اس کی پاکی بیان کرتے رہیے۔ وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیے۔ ساجدین مطلب سجدہ کرنے والے لوگ کہاں اکٹھا ہوتے ہیں؟ سجدہ کرنے والے گھروں میں نہیں اکٹھا ہوتے، دکانوں میں نہیں اکٹھا ہوتے، بازاروں میں نہیں اکٹھا ہوتے، بلکہ سجدہ کرنے والے تمام افراد مسجد میں آ کر اللہ رب العالمین کے سامنے ایک ساتھ سجدے کرتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں، ایک ساتھ قیام و قعود کرتے ہیں، ایک ساتھ اللہ رب العالمین کو منانے کی کوشش کرتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہم سے اللہ رب العالمین نے جو عبادت کا مطالبہ کیا ہے وہ صرف رمضان تک محدود نہیں تھا، بلکہ آگے اللہ رب العالمین نے خود کہا وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اپنے پالنہار کی عبادت کرتے رہیے، حتی یأتیک الیقین، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین
یعنی موت کی گھڑی آ جائے، جب تک ہماری جان ہمارے جسم میں باقی ہے، جب تک ہمارا وجود برقرار ہے اس دنیا میں، جب تک ہم ایک ایک سانس لینے کے قابل ہیں، تب تک اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو عبادت کرنے کا موقع دیا ہے۔ عبادت بہت محدود معنی نہیں رکھتا ہے، عبادت صرف نماز کا، حج کا، روزے کا، زکوٰۃ کا نام نہیں ہے، بلکہ عبادت اتنا وسیع معنی رکھتا ہے، عبادت کے اندر اتنی بڑی معنویت موجود ہے کہ ہماری زندگی کی ایک ایک سانس عبادت بن سکتی ہے، ہمارا سونا عبادت بن سکتا ہے، ہمارا جاگنا عبادت بن سکتا ہے، ہمارا کھانا پینا عبادت بن سکتا ہے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا عبادت بن سکتا ہے، ہماری تجارت اور کاروبار عبادت بن سکتی ہے، اور اسی طرح سے ہمارا کھانا پینا، ہمارا دو لوگوں سے ملنا جلنا، ہمارا اپنی بیوی کے پاس آنا جانا، ہمارا اپنے بھائیوں کے ساتھ دوستی کرنا یا لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا، اگر تمام ساری چیزیں، حتیٰ کہ بیت الخلا جانا اور آنا جو گندی جگہ ہے، اگر ہم وہاں بھی سنت رسول کی روشنی کی رعایت کرتے ہوئے، سنت رسول کی تعلیم کی رعایت کرتے ہوئے اگر ہم وہاں بھی جاتے ہیں تو ہمارا بیت الخلا جانا اور وہاں سے نکلنا بھی عبادت بن جاتا ہے۔ لہٰذا ہماری زندگی کی ایک ایک سانس عبادت بننی چاہیے، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی عبادت بننی چاہیے، ہماری زندگی کی ایک ایک لمحہ عبادت بننا چاہیے۔ عبادت بنے گی کیسے؟ آپ علماء سے سیکھیں۔ عبادت بنے گی کیسے؟ آپ سنت رسول کو پڑھیں۔ عبادت بنے گی کیسے؟ یہ آپ کتاب و سنت کی تعلیمات کو حاصل کرنے سے آپ کو پتہ چلے گی یہ ساری چیزیں کہ ہماری زندگی کے ایک ایک لمحے کیسے عبادت بن سکتے ہیں، ہماری زندگی کی ایک ایک گھڑی کیسے اللہ رب العالمین کی جانب سے سعادت دلا سکتی ہے، نیک بختی ہمیں حاصل ہو سکتی ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت کی تعلیمات حاصل کرنے سے ملیں گی۔ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اور آپ کو پہلے سیکھنا بھی چاہیے، اس کے بعد عبادت کرنی چاہیے۔ کیا فرمایا امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں؟ باب العلم قبل القول والعمل، کسی بھی بات کو کہنے، کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اس بات کے بارے میں جانکاری حاصل کرنا اور اس بات کے بارے میں علم حاصل کرنا، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے آپ خود بھی سیکھیے، اپنے بچوں کو بھی اسلامی تعلیمات کی روشنی میں زندگی گزارنے کی جو کوششیں ہو سکتی ہیں، جو راستے ہو سکتے ہیں، ان راستوں پر اپنے بچوں کو بھی چلائیے، کیونکہ یہی ہماری پونجی ہے، یہی ہمارا اثاثہ ہے، یہی ہماری بنیاد ہے۔ اسی پر چل کر ہم دنیا میں بھی کامیابی و کامرانی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں، اور آخرت میں بھی ہم اللہ رب العالمین کا محبوب ترین بندہ بن کر جنت میں داخل ہو سکتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ ہمیں علم بھی حاصل کرنا ہے، علم کی روشنی میں عمل بھی کرنا ہے، عبادتیں بھی انجام دینی ہیں، اور عبادتیں صرف رمضان میں نہیں بلکہ پوری زندگی انجام دینی ہے۔ اللہ سے اس کی توفیق طلب کیجئے۔ دوسری وجہ، ہمیں اللہ کی فرما برداری کیوں کرنی چاہیے؟ ہمیں اللہ کی فرما برداری اس لیے کرنی چاہیے کیونکہ اللہ رب العالمین کی محبت اللہ کی فرما برداری میں ہی حاصل ہوگی، اور اللہ رب العالمین کی محبت کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ رب العالمین کے لیے خود کو سمرپت کر دیا، اللہ رب العالمین کے لیے خود کو حوالے کر دیا، جو خود کو اللہ رب العالمین کے سپرد کر دیا، اللہ رب العالمین اس کا نگہبان ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کرنے والا فرشتہ اس کے ساتھ لگا دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کی دن بھی اچھی کر دیتا ہے، اس کی رات بھی اچھی کر دیتا ہے، اور تمام سارے لمحات اس کی زندگی کے خوبصورت ترین اللہ تعالیٰ صرف محبت کے نتیجے میں بنا سکتا ہے۔ اور محبت کیسے حاصل ہوگی؟ عبادت کر کے حاصل ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث قدسی میں فرمایا، وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، یعنی بندہ مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، مسلسل نوافل کا اہتمام کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ مجھ سے قریب ہو جاتا ہے، یہاں تک کہ میں اس سے محبت کرنے لگتا ہوں، یہاں تک کہ میں اسے اپنا چہیتا بنا لیتا ہوں، یہاں تک کہ وہ میرا محبوب ترین بندہ بن جاتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی محبت ہمیں نفل نمازوں کے ذریعے حاصل ہو سکتی ہے تو اندازہ لگائیے کہ جب ہم فرض نمازوں کی پابندی کریں گے تو اللہ رب العالمین ہم سے کتنی زیادہ محبت کرے گا، ہمیں کون سا مقام عطا کر دے گا، اس بات کا ہمیں اور آپ کو اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ لہٰذا نمازیں نوافل کی شکل میں، فرائض کی شکل میں، سنن کی شکل میں، تہجد کی شکل میں، یا جو بھی شکلیں نماز کی ہیں ان شکلوں میں ہم نماز کی پابندی کریں۔ دنیا کمائیے بھائی، دنیا کمائیے، کوئی روک ٹوک نہیں ہے، لیکن اللہ کو مت بھولیے۔ اللہ کو بھولیے گا، اللہ آپ کو
کیا بنا دے گا؟ ہباء منثورا، اڑی ہوئی دھول کے مانند بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی جمع کی گئی پونجی کو، آپ کی جمع کی گئی دولت کو، آپ کے بنائے گئے جائیداد کو، آپ کی بنائی گئی تمام ساری پونجیوں کو اللہ تعالیٰ نیست و نابود کرنے میں لمحہ بھی نہیں لگائے گا، لمحہ بھی نہیں لگائے گا۔ اس لیے اللہ رب العالمین سے اپنا رابطہ مضبوط کیجئے، تبھی جا کر ہماری کامیابی ہوگی۔ ہم یہ چاہتے ہیں، ہم یہ جانتے ہیں، یا ہمیں یہ پتہ ہے کہ ہمیں بخار نہیں آتا، ہمیں سردی نہیں لگتی، ہم کسی بھی طرح کی مصیبت میں گرفتار نہیں ہوتے، تو اللہ رب العالمین کی نعمتوں تلے ہم پل رہے ہیں؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ یقیناً اللہ رب العالمین کی نعمتیں آپ کے ساتھ ہے، لیکن یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے، اللہ رب العالمین نے آپ کی رسی کو ڈھیلا کیا ہوا ہے۔ اللہ رب العالمین جب آپ کی رسی کو کاٹے گا تو آپ خود کو بھی نہیں پہچان پائیں گے، خود کو بھی نہیں پہچان پائیں گے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون ولا تکونوا کالذین نسوا اللہ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں کی طرح خود کو مت بنا لیجئے جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا، کیونکہ جن لوگوں نے بھی اللہ کو بھلا دیا ہے اللہ نے اس کو اپنی ذات سے بھلا دیا ہے۔ یعنی آپ خود کو بھی نہیں پہچان پا رہے ہیں۔ ایک مومن ہونا کیا بات ہوتی ہے، ایک مسلمان ہونا کیا بات ہوتی ہے، آپ کو اس کی قدر نہیں معلوم۔ اس کی قدر کا اندازہ آپ کو لگانا ہے تو آپ یہ اندازہ لگائیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ کفار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں آئیں گے، کفار کہیں گے اللہ رب العالمین زمین کے برابر، جتنی بڑی زمین ہے اس زمین کے بقدر اللہ رب العالمین ہم تجھے سونا دیتے ہیں، اے اللہ رب العالمین اس کے بدلے تو ہمیں جنت دے دے۔ اللہ رب العالمین فرمائے گا نہیں نہیں، ہرگز نہیں، آج تو اس کا دن ہے جو ایمان کے ساتھ مرا ہے، آج تو اس کا دن ہے جو اللہ پر یقین کے ساتھ مرا ہے، آج تو اس کا دن ہے جو اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرتے ہوئے مرا ہے۔ آپ دنیا میں انبانی رہے ہوں، اڈانی رہے ہوں، مودی رہے ہوں، یوگی رہے ہوں، بڑے سے بڑے سامراج کے مالک رہے ہوں، کچھ بھی رہے ہوں، اللہ رب العالمین کے نزدیک آپ کی کوئی قیمت نہیں ہے جب تک کہ اللہ رب العالمین پر آپ کا یقین نہیں ہے، اللہ رب العالمین پر آپ کا ایمان نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت آپ انجام نہیں دیتے ہیں، آپ کی کوئی حیثیت اللہ کی نظر میں نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر وانثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اے لوگو میں نے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور میں نے تمہیں ٹولیوں میں، جماعتوں میں بانٹ دیا ہے تاکہ تم پہچان سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ نہ اس لیے بانٹا ہے کہ تم کہو کہ ہم خان ہیں، ہم سید ہیں، ہم قاضی ہیں، ہم پٹھان ہیں، ہم انصاری ہیں، ہم راعین ہیں۔ ایک دوسرے کو آگے بڑھانے، ایک دوسرے کو نیچے دکھانے کے لیے نہیں بنایا گیا، بلکہ پہچان بنیاد بتائی اور ساتھ میں بتایا ہے اللہ کے نزدیک مکرم کون ہے، اللہ کے نزدیک باعزت کون ہے، اللہ کے نزدیک سماننیہ کون ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہے، سب سے زیادہ سمان کے لائق وہ شخص ہے، سب سے زیادہ رسپیکٹڈ وہ شخص ہے جو اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرتا ہے۔ آپ چاہے جو ہوں، آپ چاہے جو ہوں، اللہ کا تقوی آپ کے نزدیک آپ کے اندر جتنا زیادہ ہے، اللہ کا ڈر آپ کے اندر جتنا زیادہ ہے، آپ اللہ رب العالمین کے اتنے زیادہ قریب ہیں۔ لہذا اللہ کا تقوی حاصل کیجئے، عبادتیں کیجئے، ریاضتیں کیجئے، کم سے کم پنجگانہ نماز کی ادائیگی کیجئے۔ آپ کو ایک بات بتا دوں، آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ سب سے بڑا عذاب اس دنیا میں ایک مسلمان پر شرک کے بعد نماز کی توفیق کا چھن جانا ہے۔ نماز کی توفیق آپ سے چھن گئی، نماز کی پابندی آپ کی زندگی میں نہیں ہے، آپ اللہ کی پکڑ میں ہیں، آپ اللہ رب العالمین کی گرفت میں ہیں، اللہ رب العالمین کی عذاب سے آپ دوچار ہیں۔ اس بات کو آپ مان کے چلیے۔ کیونکہ اس سے بڑا گناہ دنیا میں کوئی نہیں ہے شرک کے بعد۔ شرک کرنا یعنی اللہ کے علاوہ کسی اور کی پوجا کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور کو داتا ماننا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے کسی اور کے سامنے دستے سوال دراز کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے یا سب سے بڑا عذاب ہے وہ ہماری زندگی سے نماز کی توفیق کا چھن جانا، ہماری زندگی سے نماز کا ختم ہو جانا، ہماری زندگی سے نماز کا نکل جانا، یہ سب سے بڑا عذاب شرک کے بعد ہے۔ لہذا ہم اور آپ جب نماز کو ترک کرتے ہیں بلا وجہ، بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی شرعی مجبوری کے، تو ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہیں۔ لہذا آپ موت سے کھا رہے ہیں، موت سے پی رہے ہیں، چین کی نیند سو رہے ہیں، گاڑیوں میں گھوم رہے ہیں، دکانوں میں تجارت کر رہے ہیں، لیکن نماز سے غافل ہیں۔
آپ تمام ساری آسائشوں کے بعد، تمام ساری آسائشوں کے باوجود، تمام ساری نعمتوں اور سہولتوں کے باوجود آپ اللہ کے سب سے بڑے عذاب میں گرفتار ہیں۔ اس بات کو مان کے چلیے، لہذا اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو منا لیجئے، اللہ کو منا لیجئے گا، اللہ آپ کا ہو جائے گا۔ جب اللہ آپ کا ہو جائے گا تو دنیا اور دنیا وما فیہا میں جو بھی چیزیں یا جتنے بھی شخصیات موجود ہیں ان تمام سے آپ بے نیاز ہو جائیں گے، ان کی محتاجگی آپ کے لیے باقی نہیں رہے گی، آپ کے لیے دنیا جھک جائے گی، آپ کے قدموں میں گر جائے گی۔ وہ کب ہوگا؟ جب ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے لیے ہو جائیں گے۔ تو دوسری چیز ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی محبت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں عبادت کرنی چاہیے۔ تیسری چیز ہے حسن خاتمہ۔ حسن خاتمہ کیا مطلب؟ ہماری موت بھلائی کے ساتھ ہو، ہماری موت اچھے نتیجے پر ہو، ہماری موت اسلام کی حالت میں ہو، ہماری موت نماز کی حالت میں ہو۔ یہ بھی سبب ہے ہماری زندگی یا عبادت جو ہے نا، عبادت یا اطاعت الہی، اگر ہم اطاعت الہی میں لگے رہیں گے تو ہمارا خاتمہ جو ہوگا، ہماری موت جب آئے گی تو اچھے نتیجے پر آئے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے، بندے کی موت جس حالت میں ہوگی قیامت میں اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا، قیامت میں اسے اسی حالت میں اٹھایا جائے گا۔ آپ کی موت شرک کرتے ہوئے ہوتی ہے، آپ مشرک بن کر اٹھائے جائیں گے۔ آپ کی موت نمازی بن کر ہوتی ہے، نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں ہوتی ہے، ایمان کی حالت میں ہوتی ہے۔ آپ انشاءاللہ العزیز ایمان کی حالت میں، نماز کی حالت میں، عبادت کی حالت میں اللہ کے اٹھائے جائیں گے، اور پھر اس وقت ہمارا کیا مرتبہ ہوگا، اس وقت ہماری کیا صورتحال ہوگی، اس وقت ہمارا کیا درجہ بلند ہوگا، ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے۔ اس لیے اپنی زندگی کو اطاعت میں لگائیے، اپنی زندگی کو اللہ رب العالمین کے لیے سمرپت کر دیجئے، اللہ رب العالمین کے حوالے کر دیجئے، تبھی جا کر ہماری اور آپ کی کامیابی ممکن ہو سکتی ہے۔ ورنہ لاکھ سر پیٹتے رہیے، لاکھ بھاگ دوڑ کرتے رہیے، آپ کو سکون نصیب نہیں ہوگا۔ سکون جانتے ہیں کیا ہے؟ سکون پیسہ نہیں ہے، سکون گاڑی نہیں ہے، سکون نوکری نہیں ہے، سکون اچھا کاروبار نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، دلوں کا اطمینان، دلوں کا سکون، دلوں کا چین اللہ رب العالمین کی یاد سے حاصل ہوگا۔ اللہ کی یاد آپ کے دل میں جتنی زیادہ ہوگی آپ اتنے زیادہ پرسکون ہوں گے۔ بھلے آپ 3 ٹائم کے بجائے ایک ہی ٹائم کھاتے ہیں اور کھانا آپ نہیں کھاتے ہیں، بھوکے رہتے ہیں، فاقہ کشی کے شکار رہتے ہیں، چونکہ آپ کا ایمان اللہ رب العالمین پر ہے، آپ سکون سے رہیں گے۔ اس بات کو مان کر کے ہم بھلے اس دنیا میں مصیبت کاٹ رہے ہیں، اس پر صبر کر رہے ہیں، لیکن مرنے کے بعد ہماری زندگی بہت اجول ہے، مرنے کے بعد ہماری زندگی بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی روشن اور تابناک ہے۔ اس بات پر ہمارا اور آپ کا یقین ہوگا، اور جب اس بات پر یقین ہوگا تو یقین ہم سے زیادہ سکون میں کوئی نہیں ہو سکتا، ہم سے زیادہ مطمئن کوئی نہیں ہو سکتا۔ ورضوان من اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی رضامندی، اللہ رب العالمین کی خوشنودی، یہ سب سے بڑی چیز ہے۔ ولذکر اللہ اکبر، اللہ رب العالمین کی یاد سب سے بڑی چیز ہے۔ ان تمام ساری چیزوں کو جاننے اور سمجھنے کے بعد ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری موت ہمارا حسن خاتمہ ہو، ہمیں حسن خاتمہ نصیب ہو، ہماری موت اچھی حالت میں ہو، ہماری موت ایسی حالت میں ہو کہ ہم جب اٹھائے جائیں تو قیامت میں جنت میں جانے کے لائق بن سکیں، تو پھر ہمیں اور آپ کو اسی طور ایمان رکھنا ہوگا، اسی طور یقین رکھنا ہوگا، اسی طور توکل رکھنا ہوگا، اسی طور اللہ رب العالمین کی یاد سے اپنے دل و دماغ کو روشن اور منور رکھنا ہوگا۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو اس کی توفیق دے۔ اب ہم ان عبادتوں کو انجام دیں گے تو وہ کیسے ممکن ہے؟ سب سے پہلی چیز ہے ہمارے دل کا ٹھیک ہونا، اصلاح قلب، دلوں کو سدھارنا، یہ سب سے بڑی چیز ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز ہے۔ دلوں کا سدھارنا کیوں ضروری ہے؟ دلوں کا سدھارنا اس لیے ضروری ہے کیونکہ دل کی جو کیفیت ہے وہ وہی ہے جو کسی ملک میں ایک بادشاہ کی حیثیت ہوتی ہے۔ دل کی جو حیثیت ہے ہمارے جسم میں، وہ کسی ملک میں بادشاہ کی کیا حیثیت ہے؟ وہی ہے۔ بادشاہ اپنے قانون، اپنے سنویدھان کے مطابق کسی بھی طرح کا حکم جاری کرتا ہے تو اس ملک کے تمام باشندے کو اس پر عمل کرنا پڑتا ہے۔ ہو بہو یہی معاملہ ہمارے دل کا ہے۔ ہمارا دل ہمیں آمادہ کرتا ہے چوری کرنے کا تو ہمارا ہاتھ گناہ کرتا ہے، ہمارا دل گوارا کرتا ہے لڑکیوں کی طرف ناجائز نظریں ڈالنے کا تو ہماری آنکھ گناہ کرتی ہے، ہمارا دل اس بات کی طرف دعوت دیتا ہے کہ ہم گانے کو سن کر کے اپنے دلوں کو محظوظ کریں تو ہماری کان کو یہ دل حکم دیتا ہے کہ گانا سنو۔ ہمارا پاؤں دل کے تابع ہے اور ہمارا دل
پاؤں کو یہ دعوت دیتا ہے فلاں مجرمانہ جگہ پر جا کر کے جرم کو انجام دو، تو یہ پاؤں دل کی اتباع میں وہاں جا کر کے اس گناہ کو انجام دیتا ہے۔ پتہ چلا دل جس کام کا ارادہ کرتا ہے اس کام کو پورا کرنے کے لیے ہمارا ہاتھ، ہماری آنکھیں، ہمارے کان، ہمارے پاؤں، ہماری زبان اور ہماری جو دوسری اعضاء جسمانی ہیں وہ تمام ساری چیزیں ان کے تابع اور متبع ہو جاتی۔ پتہ یہ چلا ہم جب تک دل ٹھیک نہیں کریں گے ہم برائیوں کے شکار رہیں گے، جب تک ہمارے دل کی اصلاح نہیں ہوگی ہم سدھر نہیں سکتے ہیں، ہم خود کو سدھار نہیں سکتے ہیں، ہم خود کو اچھا بنا نہیں سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا وان فی الجسد مضغۃ، خبردار جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، اگر وہ جسم کا ٹکڑا ٹھیک ٹھاک ہے، درست حالت میں ہے، اس کے اندر کینہ نہیں ہے، بغض نہیں ہے، حسد نہیں ہے، کسی کے تعلق سے نفرت نہیں ہے، کسی کے تعلق سے نقصان پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے، ہمارے دل میں کسی کے لیے برائی موجود نہیں ہے، تو ہمارا پورا کا پورا جسم سلامت ہے، ہمارا پورا کا پورا جسم اطاعت الہی کا پابند ہے، ہمارا پورا کا پورا جسم معصیت سے محفوظ ہے، ہمارا پورا کا پورا جسم عبادت کی سچی تصویر بنا ہوا ہے۔ لیکن وَإِذَا فَسَدَتْ، اگر یہ دل بگڑ جائے، اگر اس دل میں کینہ پڑ جائے، اگر اس دل میں کینے کی دیمک لگ جائے، اگر اس دل میں کسی طرح کی برائی پنپنے لگے، اگر اس دل میں کسی کو نقصان پہنچانے کا ارادہ بیٹھ جائے، فسد الجسد کلو، پورا کا پورا وجود آپ کا برباد، آپ کی زندگی یہاں مردہ لاش کے مانند ہے، آپ کسی کام کے لائق نہیں ہیں۔ ہمارا دل دو صورتوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے، پہلے یہ ہم اپنے اخلاق کو ٹھیک کریں، اپنے ویوہار کو اور اپنے چرتر کو اچھا کریں، تب جا کر ہمارا دل ٹھیک ہوگا، اور دوسری چیز ہم برائیوں سے جتنا زیادہ دور رہیں اتنا زیادہ ہمارا دل ٹھیک ٹھاک رہے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اللہ رب العالمین کے دو انگلیوں کے درمیان ہمارا دل ہے، اللہ رب العالمین اسے کبھی نیکی کی طرف پلٹ دیتا ہے، کبھی برائی کی طرف پلٹ دیتا ہے، لیکن ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العالمین سے دل کی ثابت قدمی کے لیے، دل کو اطاعت الہی پر جمے رہنے کے لیے، دل کی مستقل مزاجی کے لیے اللہ سے دعا کریں، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، میرے دل کو اپنے لیے اپنا متبع اور پیروکار بنا لے، میرے دل کو اپنا اطاعت گزار بنا دے، میرے دل کو اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے، میرے دل کو اس بات کے لائق بنا دے کہ وہ پوری زندگی تیری اطاعت میں گزارے، پوری زندگی اس کے اندر اچھی سوچ پیدا ہو، اچھی فکر پیدا ہو، اچھے خیالات آئیں، عمدہ ترین اس کے اندر باتیں آئیں۔ اس بات کی آپ دعائیں کریں اللہ سے، یا مقلب القلوب، سبھی لوگ یاد کر سکتے ہیں، یا مقلب القلوب، اے دلوں کے الٹ پلٹ کرنے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم کر دے، میرے دل کو اپنے دین پر جما دے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ ایک آخری بات، ہم اطاعت الہی پر کیسے جم سکتے ہیں، ہم اطاعت الہی کو کیسے انجام دے سکتے ہیں، اس کی ایک آخری وجہ تو بہت ساری ہیں، آج کی آخری وجہ یہ ہے کہ ہم دوستوں کا اچھا انتخاب کریں، ہم دوستوں کا جو چناؤ کریں تو وہ کیسا دوست ہے، ہم کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کر رہے ہیں، ہمارا ملنا جلنا کیسے لوگوں کے ساتھ ہے، کیا وہ کافر ہے، کیا وہ عناد پرست ہے، کیا وہ دشمنی کو پالتا ہے، کیا وہ نماز کو چھوڑنے والا ہے، تجارت میں بےایمانی کرنے والا ہے، نوکری میں ٹائم میں کٹوتی کرنے والا ہے، یا ایسے افراد ہیں جو اللہ کی نافرمانی میں لگے ہوئے ہیں، یا پھر اس کی وپریت اللہ رب العالمین کے اطاعت گزار ہیں، اللہ رب العالمین کے بندے ہیں، اللہ رب العالمین کی فرما بردار ہیں، تجارت میں ایماندار، نوکری میں ایماندار، جہاں بھی ہیں جس حال میں ہیں، اللہ کے تقوی کے ہتھیار سے اپنے دل کو لیس کیا ہوا ہے، آپ کا وہ دوست ہے، یہ آپ کو چین کرنا ہے، اس بات کا انتخاب آپ کو کرنا ہے، اس بات کو آپ کو چنت کرنا ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے المرء علی دین خلیلہ، انسان یا آدمی اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اس کا دوست جواڑی ہے، جوئے کا اثر اس کو
ہو سکتا ہے، اس کا دوست کبابی ہے، وہ کباب کا شراب و کباب کے عادی ہو سکتا ہے، اس کا دوست نماز کا ترک کرنے والا ہے، وہ نماز کو ترک کر سکتا ہے۔ دوستی بہت خطرناک چیز ہوتی ہے اور دوستی بہت اچھی بھی چیز ہوتی ہے، دونوں چیزیں اس کے اندر موجود ہیں۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے فَلْيَنْظُرْ إِلَىٰ مَنْ يُخَالِلْ، آپ کس سے دوستی کر رہے ہیں؟ دوستی کرنے سے پہلے ایک بار جانچ لیجئے، ایک بار پرکھ لیجئے، ایک بار دیکھ لیجئے، ایک بار غور کر لیجئے کہ آپ کی دوستی کیسے لوگوں سے ہو رہی ہے۔ آپ کی دوستی ایسے لوگوں سے ہو رہی ہے جو اللہ سے دور کر دے، نماز سے دور کر دے، جہنم سے قریب کر دے، عذاب قبر سے دوچار کرنے والے اعمال کو انجام دینے والے لوگ ہیں، ایسے لوگ ہیں، تو پھر آپ کو خود کو ایکٹیو کر لینا چاہیے، آپ کو ساودھان ہو جانا چاہیے، آپ کو ہوشیار ہو جانا چاہیے، اور پھر ایسے لوگوں کے سے دوستی کے ہاتھ بڑھانے سے پہلے آپ کو پیچھے ہٹ جانا چاہیے، کیونکہ ایسے لوگوں سے دوستی کرنے میں کسی بھی طرح کی بھلائی نہیں ہے۔ دعا کرتے ہیں کہ بار الہی جو بھی باتیں یہ دل سے نکلی ہیں آپ کے دل تک پہنچے اور پوری زندگی اس پر آپ عمل کرتے رہیں، میں عمل کرتا رہوں۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اس کی توفیق دے، آپ کو بھی اس کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے، اسلام پر زندہ رکھے، جب ہمارا اور آپ کا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔